آپ ذرا ان کے ایک چھوٹی سی جھلک دیکھیں کہ یہ کیا تھے، ان کا ایجنڈا تھا، ان کا نیریٹو کیا تھا، سنائیے جی۔ یہ زرداری اور یہ عمران خان، یہ دونوں ایک ہی سکے کا نام ہے، ایک ہی سکے کا۔ یہ دونوں زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو، پانچوں ججوں نے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے۔ آپ فسادی ہو سکتے ہو، آپ سازشی ہو سکتے ہو، انقلابی نہیں۔ میں نہیں مانتا کہ یہ اتنا بونگا ہے یا کوف ہے۔ یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے، قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے مولا اب اس سے جان چھڑا، اس ناسور سے جان چھڑا۔ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے۔ میاں صاحب ہو یا خان صاحب، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ زرداری عمران بھائی بھائی، سب مل کے نعرہ لگائے، وہ والے بھائی بھی لگائے، زرداری عمران۔ میاں صاحب سے بڑا چابی والا کھلونا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان سب کو یہ چابی والے کھلونے جیسا، یہ سارے کھلونوں کو ڈونلڈ لو نے اکٹھا کیا۔ سب کھلونے جو ڈونلڈ لو، ان کے پاس چابی، پہلے کنڈولیزا رائس تھیں، اب ڈونلڈ لو ہیں، ان کے پاس چابی ہے، وہ چلا رہے ہیں۔ وہ پاکستان دے لوگ انہوں نے لو دیں گے سارے، تو انہوں سمجھ نہیں لگتی پئی۔ آپ گئے ہیں کسی اجتماع میں؟ جی اب جو اجتماع ہو رہے ہیں، میں واٹر لو میں گیا ہوں، واٹر لو میں نے دیکھا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یا اگلا سنائیں جی۔ پیپلز پارٹی ایک ہی چٹو کے بٹے ہیں۔ مجھے آپ حکم کریں، میں اس وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے کر گلیوں اور محلوں میں جاؤں اور زرداری کا وہ کھڑا کر دوں۔ یہ یاد رہے کہ اب ہم شہباز کو نہیں برداشت کریں گے۔ آصف زرداری کی جو ڈاکہ زنی ہے، اس کو بتائے بغیر میں چین سے نہیں رہ سکتا۔ علی بابا 40 چوروں کی جو لوٹ کھسوٹ ہے، اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس لا کر عوام کے قدموں میں نشاور نہیں کرے گی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بالکل رائیون کو ہلائیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی۔ اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بدحالی کریں گے۔ سر صاحب کیسا؟ یہ ترانہ میرا خیال روز کابینہ دے اجلاس تو پہلے چلانا چاہیے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ اب کابینہ سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آئیں۔ پاناما کے فیصلوں پہ بھی ہیں کچھ، ذرا چیز دیکھیں جی، ذرا محظوظ ہو۔ آج تاریخ ساز دن ہے آج۔ We've studied the JIT quite closely and it looks like the JIT has exposed all three generations as thieves. یہ جو JIT کو جھوٹا بول رہے تھے، اس JIT تو ان کو چور ثابت کر دیا ہے۔ ان کا منصوبہ پکڑا گیا ہے۔ JIT نے ان کا سب کا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے، چٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ JIT میں پیشی ہوئی ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اس پہ چیخیں نکل گئی ہیں۔ وہ بھائی JIT کو گالیاں دے کام نہیں چلے گا۔ چوہے صاحب کیا چیز ہے یہ؟ بس یہی ہے کہ یہاں اصولی سیاست ہو رہی ہے ملک میں، اور اس کا دورہ ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ پہلے ایک اصولی کیمپ ہوتا تھا، ایک وصولی کیمپ۔ اب میرا وصولی ہے، جدھر سے جو ہو جائے۔ اب یعنی توقعات اٹھ گئی ہیں لوگوں کی۔ اب آج چوہے صاحب شارٹ سے سن لیا آپ، اب ذرا اوتھ سنیں جی۔ اوتھ جو لیا جی۔ صدق کے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا۔ یہ ان میں سے جی وہ وزراء جو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں، وہ اس ساری گفتگو کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں،
احترام کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے، لیکن جن کے پہ مقدمات ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو چوہدری صاحب، یہ صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں، آئین کی پاسداری کروں گا، آئین کے مفادات کا محافظ رہوں گا۔ آئین اور قانون کا کیا تعلق؟ اگر آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے تو یہ تو کسی اسمبلی میں نہیں ہو سکتے۔ وہ تو آپ نے ان کو وزراء اور کیا کیا قلمدان دے دیے سب کو۔ اب ذرا اب اس وقت تو ان کو اکٹھا والے ہیں ڈونلڈ لو، امریکن جو ہے، امریکن ڈونلڈ لو نے۔ تو پچھلے جب پرویز مشرف صاحب کے آرمی چیف ایگزیکٹو صدر جنرل پرویز مشرف، ان کے سامنے بھی انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اور اس وقت ان کو اکٹھا کیا تھا کنڈولیزا رائس نے، اور 2-4 اور نام تھے۔ یہ دیکھیں جی، یہ پرویز مشرف صاحب، ساتھ بیٹھے ہیں سید یوسفزئی گیلانی صاحب، اور ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، اور بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، کافی خورشید شاہ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، پرویز مشرف دی اکھاں جو خون اترے ہاں ہیں تو نوٹ کی، اور یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ واقعتاً تو یہ ہے، اور یہ سارے کے سارے آپ نے دیکھ لیے۔ گیلانی صاحب بڑے خوش ہیں اور مسکرا رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، سب کے سب، نوید قمر، سب کے سب شامل ہیں۔ تو یہ تاریخ ہے سر جی، اور یہ تاریخ ظاہر ہے پہلے ہوتا تھا صرف پاکستان ٹیلی ویژن اور 2-3 اخبار ہوتے تھے، اور ساری چیزیں دب جاتی تھی، مٹ جاتی تھیں، مٹا دی جاتی تھیں، لیکن اب چونکہ الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی۔ تو چوہدری صاحب، ایک اور بھی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں اون چودھری ان کے ایڈوائزر ہیں، ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے تو ان کی قدر نہیں کی، اور شہباز شریف صاحب نے ان کی قدر کی۔ وہ اب میرا جہانگیر ترین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جی، جہانگیر ترین صاحب، اور ایڈوائزر ان کے بارے میں کیا کہتے تھے جی، ذرا سنائیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ پورا جہان جانتا ہے کہ اون چودھری صاحب جو لاہور کے اور اسلام آباد کی ایلیٹ گیدرنگز میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، ان کو تو پنجاب کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی پرچہ قائم ہوگا؟ یہ میں آج مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور ان کے گھر کی بھی تلاشی لی جائے، اور ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا جائے۔ یہ اون چودھری سے میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی کیا نہیں، 18 اگست کی یعنی 17 اگست کی رات ان سے انویٹیشن کارڈز وغیرہ بھی چھین لیے گئے، اور اگلے دن وزیر اعظم کا جو حلف تھا صبح 10:30 10:15 ادھر ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا۔ نہیں، زیادتی کی، میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تو آج یہ کم گو ہے، ویسے میرا تو اچھے دوست ہے، لیکن میرا نہیں خیال یہ تھا جس طرح کے الزامات وہی کہہ رہا ہوں، یہ تو میں ان کی لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کا لائلٹی جو ہے نا جہانگیر ترین سے، تو انہوں نے ان کو بنوایا۔ میں یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی چوہدری صاحب، بات یہ ہو رہی ہے ہاں پہلے کیا کہہ رہے تھے، پہلے کیا کہتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں۔ اگر اون چودھری بزدار صاحب کے ساتھ تھے تو بہت برے تھے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو بہت برے تھے، آج بہت اچھے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں، اور اون چودھری کے بارے میں یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ لے آؤں کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، انتہائی، یہ ہمارے سامنے ہوا ہے، کیونکہ وہ ساری عمر وہ خدمت کرتے رہے، شریف آدمی، اور دن رات، اور وہ ڈائری ہوتی تھی اور عمران خان صاحب کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، وہ کر رہے ہوتے تھے، اور جب موقع آیا تو اس کے بعد ان کو پہلے تو یہاں سے فارغ کیا، پھر وہاں سے فارغ کیا، اور ظاہر ہے کیا کیا جاتا ہے۔ آپ خاموش ہیں تھوڑے سے؟ نہیں خاموش نہیں، میں تو دیکھتا ہوں رنگ ویکھ کے نا، یعنی میرا خون کھول رہا ہے اصل میں بولے، یعنی آپ نے کافی دنوں سے مجھے، تو یہ آپ بلڈ پریشر کو ذرا ریلیز کریں نا۔ کیا کروں میں، گفتگو کریں۔ نہیں، اب یہ الیکشن کروا دیں اگر کروانے، مجھے تو اب آپ کے جو آج کی کابینہ دیکھ کے نا، آپ کے الیکشن وغیرہ کے کوئی نہیں، اور وہ شاہد خاقان عباسی کو دیکھ کے، وہ کہتے ہیں پہلے وزیر اعظم رہے ہیں 1.5 سال، آج وہ وزیر بن گئے۔ ان کے پاس جو اطلاع ہے، میں خبر بھی دے دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کم از کم 1 سال کے لیے، اور ویسے ہی 15 مہینے رہ گئے، 15 مہینے نا،
تو وہ کہتے ہیں 1 سال تو کنفرم ہے ہمارا اور 1 سال ہم نے چلنا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.